ناظرین آداب، پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان۔ ناظرین، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی یا کوئی دشواری ہو جس کا حل آپ قرآن و حدیث یا سلف صالحین سے منقول دعاؤں کے ذریعے چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ڈاکٹر سجاد احمد ندوی صاحب۔ مفتی صاحب، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز دعائیہ کلمات کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعا مجھ سے مانگو اور میں ہی دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر آن بندے کی دعا قبول کے لیے تیار رہتا ہے۔ خاص طور سے مومن بندے جب اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ حسن نیت کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ دعا کی جو شرائط ہیں کہ حلال کمائی ہو، حق تلفی نہیں ہو، کسی بندے کا حق نہیں مارا ہو، اور احساس ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے گر گرائے روئے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ انسان جلد باز واقع ہوا ہے، انسان چاہتا ہے کہ ہر کام جلدی ہو جائے اور دعا مانگنے میں بھی جلدی کرتے ہیں۔ یکسوئی کے ساتھ، تواضع و انکساری کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ انسان کو چاہیے اللہ کے سامنے اپنی پریشانی، اپنے مسائل، اور اس کا تعلق رزق سے ہو یا شادی بیاہ سے ہو، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اللہ ہی سے مانگیں، اس لیے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادتوں کا جوہر ہے۔ انسان کو چاہیے اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ غافل ہو کر دعا مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ انسان کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ بعض دعائیں قبول ہوتی ہیں دنیا کے اندر، بعض دعا قبول ہوتی ہے آخرت میں۔ انسان سوچتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن انسان کی مدد اللہ تبارک و تعالی غیب سے ایسی فرماتا ہے کہ انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ بے شک وہ دعا کی برکت ہوتی ہے۔ جو دعا انسان مانگتا ہے، بسا اوقات انسان سفر میں رہتا ہے، کسی مصیبت میں پریشان ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ اللہ ہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، صحت، تندرستی، بیماری، رزق، برکت، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ انسان بجائے اللہ سے مانگنے کے بندے کے پاس جاتا ہے، اس سے مانگتا ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں، یہ مومن کی پہچان نہیں، بلکہ بندے سے بھی مانگے
سب سے پہلے اللہ سے مانگے اور اللہ کے سامنے گر گرائے، تب بندے کے پاس جائے گا تو انشاءاللہ اس کی بات بندے بھی مانے گا۔ اس لیے کہ سبوں کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس طرف چاہے اس کا دل پھیر دے۔ اس لیے دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا قیمتی سرمایہ ہے، اس کو ہرگز نہ چھوڑے۔ دعا قبول ہو یا نہ ہو، دعا مانگتے رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ دعا قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں، دعا مانگنا میرے ہاتھ میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہر آن اللہ کے سامنے گر گرائیں، روئیں، آنسو بہائیں۔ اللہ کو 2 قطرہ آنسو بہت پسند ہے۔ انسان روتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے روئے، کسی بندے کے سامنے نہ روئے۔ جب انسان اللہ کے سامنے روئے گا تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ بالکل۔ چلیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں میرٹھ سے بات کر رہا تھا۔ میرٹھ، کیا نام ہوا؟ سر شارف۔ جی، سوال کیجیے۔ سر بہن کے رشتے کے لیے مسئلہ تھا سر، کافی دعا وغیرہ بھی تجزیات جیسے مولانا صاحب بتاتے وہ بھی پڑھتے ہیں، جی جو بھی مولانا کچھ بھی بتاتے وہ پڑھتے بھی ہیں، تو فائدہ ابھی تک پہنچتا نہیں سر۔ سب چیز پڑھ لی سر، فائدہ ابھی تک نہیں ہوا، تو مولانا صاحب کوئی ایسا کوئی مجرب عمل بتا دے جس سے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ کیا فرما رہے ہیں؟ بہن کے رشتے کے سلسلے میں کافی دنوں سے رشتے کھوج رہے ہیں لیکن رشتہ ہو نہیں پا رہا ہے، پریشان ہے یہ۔ جو طریقہ دعا کا ہے اس طرح مانگی جائے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کا حمد و ثنا بیان کرے، جو توفیق و صدقہ و خیرات کر دے، درود شریف پڑھے، تب دعا مانگے، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یقین کے ساتھ سرسری طور پر دعا مانگ لینا، رسمی طور پر دعا مانگ لینا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائی اور عاجزی انکساری، جس طرح چھوٹا بچہ روتا ہے ماں کے سامنے، گر گراتا ہے، ماں مارتی ہے پھر بھی ماں سے لپٹ جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے اللہ مہربان ہے بندوں پر۔ اس لیے چاہیے کہ رو کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں، صدقہ و خیرات کر دیں، اللہ کا حمد و ثنا بیان کریں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگلے کالر کا رخ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم پیلی بھیت سے بول رہے ہیں، چاندوی۔ جی سوال کیجیے۔ میں گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں، خیر و برکت نہیں ہے، اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، اور بچے پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کی کامیابی کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ گھر میں پریشانیاں کس طرح کی پریشانیاں ہیں؟ کچھ نہ کچھ پریشانیاں لگی ہی رہتی ہیں بس، اور بچے پڑھ بھی رہے ہیں، اور میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی بہت۔ مالی طور پر پریشانیاں ہیں؟ جی ہاں، اور میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کبھی کبھی تو بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ اٹھنا اور بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، سب میں بہت درد رہتا ہے پورے جسم میں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ پریشانی کے لیے ہے استغفار خوب پڑھیں، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، جتنا ہو سکے پڑھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بیماری کے لیے یا سلامو یا سلامو یا سلامو اٹھتے بیٹھتے پڑھتی رہیں، پانی میں دم کر کر پئیں، انشاءاللہ اللہ ضرور شفا دے گا۔ بچے کی کامیابی کے لیے ایک آیت مبارکہ ہے سورہ انفال کی، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ،
یہ دعا پڑھتی رہیں، انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی، برکت بھی ہوگی، پریشانی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مہاراشٹر سے بول رہے ہیں۔ ہمارے 2-3 سوال ہیں۔ ہمارے گھر میں نا پریشانی بہت ہے، ہم نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، سورہ بقرہ روز پڑھتے، 2 بچیاں اپنگ ہے، ایک بچی کی شادی ہوئی، اور تو بچہ بات نہیں کرتا اور اس کے ساتھ بہت ظلم دیتی۔ ہاں بہت بیٹی پریشان ہے سسرال میں؟ ہاں، بچی بہت پریشان ہے، خالی بچی کو بھیجو بولتے، بچہ بات ہی نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ روز پڑھتے، ہم پڑھتے، اپنگ بچیاں بھی پڑھتے، ہمارے سب کرتے۔ ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، سب کچھ کرتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں، اس کے باوجود بھی پریشانی ہے۔ مومن کو پریشانی آئے گی، پریشانی آتی رہے گی، اس پر صبر کرے، یہ جائزہ لے یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہے۔ کسی کے حق تلفی تو نہیں کر رہے ہیں، یا ہم پر زکوٰۃ صدقہ واجب ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں، کہیں کمی ہوتی ہے، اسی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا مانگتے ہیں، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، وہ دعا معلق ہو جاتی ہے کسی کے حق تلفی کی وجہ سے، کسی کا معاملہ حل نہیں کرنے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ بندہ یا بندی ہر وقت اللہ کے سامنے گر گرائے روئے، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، خوب پڑھے، کثرت سے پڑھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ پڑھتی رہیں، انشاءاللہ ضرور ان کی پریشانی حل ہو جائے گا۔ اللہ حل کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں۔ جی سوال کیجیے۔ سوال، ہماری بچی کی شادی ہے، گھر میں بہت پریشانی رہی، بچی کی شادی ہے، شادی ہے، گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، مالی طور پر؟ مالی طور پر۔ مولانا صاحب سے تھوڑا دعا کی یہ کر۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ مالی پریشانی کے لیے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو خوب پڑھیں، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو کثرت سے پڑھیں گی، انشاءاللہ ان کی مالی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور باوضو ہو کر 2 رکعت نماز پڑھیں، صدقہ و خیرات کر دیں، اللہ کے سامنے دعا مانگیں، اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ ضرور حل فرمائے گا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ انشاءاللہ۔ اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جموں سے بول رہا ہوں جی، علی محمد میں۔ جی سوال کیجیے۔ میرا ایک ہی سوال ہے جناب، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا ودود، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا ودود، اس کی کیا فضیلت ہے پڑھنے کی؟ اور کوئی سوال؟ سوال کو اور کوئی سوال؟ چلیے شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ یا رحمان یا رحیم یا ودود، یہ اللہ کے ناموں میں سے یہ نام ہے، اس کو پڑھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ جب بندہ اللہ کے نام کو، اللہ کے صفات کو پڑھتا ہے، دل سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے، اس پر متوجہ ہوتا ہے۔ جی چلیے اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔
جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کوٹا راجستھان سے عقیلہ بول رہی ہوں. جی جی میری لڑکی ہے یاسمین, جی 25 سال کی. اس کا 24 گھنٹے سر درد ہوتا رہتا ہے, بند ہی نہیں ہوتا ہے سر درد. کب سے ہے یہ؟ کب سے ہی ہے یہ, مطلب 2 سال ہو گیا. اس کے سر درد بہت ہوتا ہے. اسکول پڑھانے جاتی ہے وہ بچوں کو. 2-3 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. درود شریف پڑھ کر یہ آیت مبارکہ جو سورہ واقعہ میں موجود ہے, لا يصدعون عنها ولا ينزفون, لا يصدعون عنها ولا ينزفون, لا يصدعون عنها ولا ينزفون 5 دفعہ 7 دفعہ 11 مرتبہ سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں اور دم کر دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا, ان کی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فہیم خان پیلی بھیت سے. جی سوال کیجیے. میرے یہ ہے کہ گھر میں خیر برکت نہیں ہے سر. خیر و برکت نہیں ہے؟ جی جی جی. کیا بزنس ہے, کاروبار ہے؟ میں سروس میں ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں خیر برکت نہیں ہے. کوئی بھی پیسہ آتا ہے جس کا کچھ پتہ نہیں چل پاتا. جی مولانا صاحب سے دعا کی درخواست ہے. صدقہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں؟ صدقہ کرتے رہتے ہیں سر. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. للہ ما فی السماوات وما فی الارض ان اللہ هو الغنی الحمید. یہ آیت مبارکہ پڑھتے رہیں. یا مغنی یا مغنی یا مغنی کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا, ان کی پریشانی حل ہو جائے گی. ساتھ ساتھ ہر مہینہ اپنی تنخواہ میں سے کچھ صدقہ کر دیا کریں, اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کمائی میں برکت دے. انشاءاللہ ضرور برکت دے گا. ان سب اسی کے ہاتھ میں ہے, برکت اور رحمت محبت سب انہی کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ حل فرمائے ان کی پریشانی کو انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سری نگر سے بات کر رہی ہوں. سوال کیجیے. سر مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتانا ہے کہ NSPC ہے, ان میں آرڈر آیا تھا, پھر خطے لاگی ہے, تو اس کے لیے کچھ سوال آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا, دوبارہ کیجیے. میرے ہسبینڈ ہیں, وہ ان کا NSPC کا آرڈر آیا تھا, تو اس میں اسٹے لگ گئی ہے, تو اس کے لیے کچھ دعا حل ہو جائے اگر مطلب. اچھا, مطلب مالی طور پر پریشانی ہے. جی اور کوئی سوال؟ نہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. کیا پریشانی ہے؟ مالی طور پر پریشان ہیں. شوہر کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ ان کے روزگار کے تعلق سے کچھ چیزیں آئی تھیں, لیکن وہ کامیابی نہیں مل پا رہی ہے. انی مغلوب فانتصر, انی مغلوب فانتصر. ان کے شوہر خوب پڑھیں, کثرت سے پڑھیں, اٹھتے بیٹھتے کاروبار کے سلسلے میں نیت کر کے پڑھیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور برکت کے لیے سورہ بقرہ کی آخری رکوع ہے, اس کی تلاوت روزانہ کر لیا کریں. انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اور رزق میں اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے مدد فرمائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم ٹی وی سے بول رہے ہیں, فہیمہ بھی. جی سوال کیجیے. ارے ہمارے دعا کر دیجیے, ہمارے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے, بہت پریشان ہیں. اچھا, رہنے کے لیے مکان نہیں ہے. ہاں بہت پریشانی ہے.
हमारे शौहर शराब पीते हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। सूरह आराफ की आयत है, वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्द वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश, वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्द वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश। इनके पास मकान नहीं है, ज़मीन नहीं है, अल्लाह ताला ग़ैब से इंतज़ाम फरमा देगा। और शौहर इनके जो हैं वो शराब के आदी हैं। तलाक, शराब पीते हैं, शराब नोशी, शराब पीते हैं। वहदैनाहुम सिरातल मुस्तकीम, वहदैनाहुम सिरातल मुस्तकीम। ये आयत मुबारका 41 मरतबा पढ़ें, ये नियत करें अल्लाह ताला हमारे शौहर को हिदायत दे। एक और दुआ है, सूरह फातिहा 7 दफ़ा पढ़ें। इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर ठहर कर अपने शौहर का नाम ले, ये तसव्वुर करे अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, उनको हिदायत दे। शराब की जो लत है, जो आयत बन गई है, अल्लाह दूर फरमाए, अल्लाह ही दूर फरमाने वाला है। बेशक। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आपकी आवाज़ आ रही है? जी, कौन सा कहाँ से बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बर्दवान डिस्ट्रिक्ट से, वेस्ट बंगाल के बर्दवान डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हूँ। जी, सवाल कीजिए। सवाल मेरे दो है। एक है, मेरा बहुत तबीयत खराब रहती है, मेरा पेट में पूरा घाव है, मैं दवा चला रही हूँ मगर वो कोई फायदा नहीं हो रहा। और एक सवाल है मेरा, जो पीरियड के दौरान हम नमाज नहीं पढ़ सकती, मगर कौन सा दुआ पढ़ सकती हूँ? दूसरा सवाल, पीरियड के दौरान जो लड़की लोग का जो पीरियड होता है उसी के दौरान हम नमाज नहीं पढ़ सकती, मगर दुआ कौन से हम पढ़ सकते हैं? शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, क्या सवालात हैं? इनकी तबीयत ख़राब रहती है, पेट में दर्द रहता है, पेट में ज़ख़म सा हो गया है। पहला सवाल इनका ये था। या सलामो 300 मरतबा पढ़कर पानी में दम करें, पिएं, रोज़ाना इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जो तकलीफ़ पेट की है, या ज़ख़म हो या जिस्मानी तकलीफ़ हो, अल्लाह दूर फरमाएगा। और एमसी के पीरियड में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। आप दुआ मांग सकती हैं, जो दुआ याद है आपको ज़मानी पढ़ सकती हैं, लेकिन एहतियात बरतें, उस हालत में भी दुआ नहीं पढ़नी चाहिए। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? बम्बई से बोल रहे हैं हम। हमारे बच्चे की नौकरी के लिए कोई वजीफा बताओ या दुआ बताओ मौलाना। नौकरी के लिए? जी हाँ, अच्छी नौकरी मिले बच्चे को। और कोई सवाल? शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। नस्रुम मिनल्लाह फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाह फतहुन करीब। ये आयत मुबारका 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। ये तसव्वुर करें अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल की तौफ़ीक़ दे और ग़ैब से मदद फ़रमाए। अल्लाह ज़रूर उनकी ग़ैब से मदद फ़रमाएगा। नस्रुम मिनल्लाह फतहुन करीब। बिल्कुल, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का ये सिलसिला जारी रहेगा। आपके सवालों के जवाब देने के लिए मुफ्ती डॉक्टर सज्जाद अहमद नदवी साहब मौजूद हैं, जो कि आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फ़ौरन हाजिर होते हैं। नाज़रीन, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी, कोई मसला, कोई दुश्वारी हो तो आप हमें कॉल कीजिए। चलिए कॉलर को शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, जसपुर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अली। जी, सवाल कीजिए।
ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کریں. جی سوال کیجئے. شاید رابطہ منقطع ہو گیا. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں چترا ضلع سے بول رہے ہیں, جھارکھنڈ. جی سوال کیجئے. ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کریں. جی سر میں ٹی وی سے سائڈ ہو کے چلا جا رہا ہوں. سر میں کچھ بھی کام کرتا ہوں نا, وہ میں کام کر نہیں پاتا ہوں, کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتی ہے, اور اس سلسلے میں پریشان رہتا ہوں, لیکن جاب لگ نہیں رہی ہے. اس کے لیے کیا وظیفہ کرنا ہوگا سر؟ نماز پڑھتے ہیں؟ جی ابھی نماز چھوڑے ہوئے سر. جی. آپ کی ایج کیا ہے؟ ہماری ایج 22. 22 ہے. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا سوال ہے؟ یہ پریشان ہے جاب کے سلسلے میں. جی جی. نصر من اللہ وفتح قریب, نصر من اللہ وفتح قریب, یہ آیت مبارکہ تلاوت کرے, پڑھتے رہیں. یا فتاح, یا فتاح, یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اس کو بھی پڑھتے رہیں. تصور کریں رزق حلال کے بارے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائے گا, اس کی غیب سے مدد فرمائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بہار سے. جی سوال کیجیے. سر ہماری ماں کا طرف ہے, بہت بڑے کام ہوتا ہے. آپ کی آواز صحیح سے نہیں آ پائی, دوبارہ سوال کیجیے. ہماری ماں ہے جی, ان کے پیر میں اس میں بیٹھنے میں بہت دقت ہوتا ہے, پیر بھی درد کرتا ہے, پلسڑی درد کرتا ہے, بہت علاج کرتے ہیں, فائدہ نہیں ہو رہا ہے. کب سے ہے یہ شکایت, یہ پریشانی کب سے ہے؟ ہو گیا پریشانی ہو گیا 5 سال سے ہے. نماز سب کرتی ہے پر پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جواب لے لیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا سوال ہے؟ ان کی والدہ کے پیر میں درد رہتا ہے, 5 سال سے درد ہے, کافی علاج کر رہے ہیں, فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے. وبالحق انزلنا وبالحق نزل, وبالحق انزلنا وبالحق نزل, 15ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے, دیکھ لیں اور یاد بھی کر لیں, اور جہاں درد ہے وہاں دم کریں اور پڑھتی رہیں, یا جو پڑھنا جانتے ہیں ان کو پڑھ کے دم کریں. وبالحق انزلنا وبالحق نزل, اگر کوئی تیل وغیرہ ڈاکٹر بتائیں اس میں دم کر کے اس کو لگائیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں توصیف بول رہا ہوں دلی سے. جی توفیق صاحب سوال کیجیے. سر مجھے 2-3 سوال کرنے ہیں آپ سے. ایک تو کل سے ہماری لڑکی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, بخار اتر نہیں رہا. اور دوسرا سوال یہ ہے جو مفتی صاحب جو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ دعا ہے یہ دعا ہے, تو کم سے کم پارے کا نام تو بتاتے کریں کون سے پارے میں ہے, تاکہ ہم اس کو نکال کر اس کے مطلب پڑھ لے کریں. یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ بول دیتے ہیں نا تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کون سے پارے میں ہے کون سی آیت ہے. تو آپ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتا دیجئے, ان سے ذرا پارے میں بتا دے کرو کہ کون سے پارے میں یہ دعا لگتی ہے. تیسرا سوال بس یہی ہے, بس اور کچھ نہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب بخار کے لیے 17ویں پارے میں ایک آیت مبارکہ موجود ہے, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. 17ویں پارے میں ہے, 3 یا 4 رکوع میں یہ آیت مبارکہ تلاش کریں گے انشاءاللہ یہ آیت مبارکہ آپ کو مل جائیں گے. اور یا سلامو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کریں اور بچی کو پلائیں.
انشاءاللہ ضرور شفا ہوگا. یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا سلامو. یا سلامو بہت ہی آسان اور مختصر ہے، تو خود پڑھ سکتے ہیں. اب بچی پڑھنا جانتی ہے اس کو بھی بتلا دیں، خود پڑھتی رہیں، اللہ ضرور شفا دے گا. بالکل انشاءاللہ. تو پارے کا ذکر کر دیا جا رہا ہے، آپ اسے نوٹ کر لیں، اور جو دعائیہ کلمات جو بتائے جا رہے ہیں اس کے شروع کے جو ورڈز ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی پارہ جس پارے میں بتایا جا رہا ہے اس پارے میں ملے گا. آپ اس کو قرآن شریف سے نکال لیں اور پھر اس دعا کا ورد کریں. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. مفتی صاحب، سوال ایک یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے کچھ کال آتی ہے کہ بھائی دعا کر رہے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہو پا رہا ہے، تو دعا جس طریقے سے بتائی جاتی ہے کیا تلفظ کی جو ادائیگی ہے وہ اگر صحیح سے اگر نہیں ہو پائے تو اس وجہ سے بھی دعا جو ہے دعا میں اثر نہیں رہتا؟ کسی بھی زبان میں دعا مانگیں اللہ قبول فرمائے گا. جی یہ بات الگ ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، جی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ دوا کھا رہے ہیں، پرہیز نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو اس دوا سے فائدہ نہیں ہوگا. آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں اور گناہ میں مبتلا بھی ہیں، گناہ سے بچ بھی نہیں رہے ہیں، تو اس دعا کی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس طرف متوجہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لیں، خواہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے ہو. جب تک اس کا معاملہ درست نہیں فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ نہیں فرماتا ہے. اس لیے ڈاکٹر صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ دوا کھاؤ، ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ پرہیز بھی کرو. جب تک پرہیز نہیں کریں گے دعا سے فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح ہم بدعمالی سے نہ بچیں گے اس وقت دعا ہمارے لیے کام نہیں آئے گی. جی چلیے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کریں. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال کریں. ہاں سر. ہاں سر. ہاں سر. ہیلو. جی سر میں جموں سے بول رہا ہوں سر. میرے کو سر رات کو سپنے آتے ہیں سر. کیا خواب آتے ہیں آپ کو؟ سر جیسے کوئی چیز کوئی پیچھے لگی نا مارنے کو پڑتی ہے سر. باوضو کے سوتے ہیں؟ ہاں جی. وضو کرتے ہیں سونے سے پہلے؟ نہیں. کب سے ہو رہا ہے یہ سر پہلے 2-3 مہینے پہلے ہوا تھا تو ابھی رات کو ہوا سر. مطلب ڈراؤنے خواب آتے ہیں سر. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ شروع میں آخر میں درود شریف پڑھ لیں. دم کر کے سوئیں، بستر پر اس طرح باوضو لیٹیں، باوضو سوئیں، اور ساتھ ساتھ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. یہ دعا پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے، خاص طور پر رات میں سوتے وقت ضرور پڑھیں. یہ دعا مشہور ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے پڑھیں. انشاءاللہ برے سپنا برے خواب دکھائی نہیں دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے گا اور ان کی مسائل حل فرمائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لدھیانہ سے بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ وعلیکم السلام. لدھیانہ سے.
लुधियाना। जी सवाल कीजिए। सवाल कीजिए। हेलो जी सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आप लुधियाना से बात कर रहा हूँ। जी 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 आप सवाल कीजिए, आप जुड़ चुके हैं प्रोग्राम में। जी मैं ना काम करता हूँ 15 साल हो गए मुझे रंग के काम करते, मेरे को वो नहीं मिलती, तरक्की नहीं मिलती मुझे। 15 साल से क्या काम कर रहे हैं आप? पेंट रंग के काम कर रहा हूँ। अच्छा, पेंट रंग के काम करते हैं, रंग रोगन। मैं रंग के काम करता हूँ, तरक्की नहीं मिलती मुझे। घर में जो पेंटिंग वगैरह होती है? हाँ वही घर में जो पेंटिंग वगैरह होती है। खैर और बरकत के लिए शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। सबसे पहले नमाज की पाबंदी रखें, पाक साफ रहें। आम तौर पर जो मज़दूर होते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, बग़ैर पानी के पेशाब कर लेते हैं। इससे बरकतें नहीं होती। इससे गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए कि पानी इस्तेमाल करें, पाक साफ रहें और 2 रकात नमाज पढ़ कर जाएँ। सलातुल हाजा की नीयत से 2 रकात नमाज पढ़ के घर में इंशाअल्लाह तरक्की भी होगी, बरकत भी होगी। अल्लाह ताला ही बरकत देने वाला है। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। देखो ये एमएन बोल रही थी। हाँ के बाद अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें, उसके बाद दोबारा कॉल करें। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? शुजालपुर से बात कर रहा हूँ साहब, एमपी शुजालपुर। जी सवाल कीजिए। एमपी शुजालपुर। जी जी मध्य प्रदेश से। जी सवाल कीजिए। मध्य प्रदेश। जी सवाल कीजिए। हाँ मेरे को जो है घुटनों में बहुत तकलीफ है, बहुत साल हो गए, सब तरह का इलाज कर लिया और मैं पढ़ के दम भी करता रहता हूँ। घुटनों में दर्द है? जी। और कोई सवाल? बस। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाह के साथ दरूद शरीफ पढ़ लें 3 दफ़े। उसके बाद ये आयत मुबारका वबिल हक़ अनज़लना वबिल हक़ नज़ल, वबिल हक़ अनज़लना वबिल हक़ नज़ल, ये आयत मुबारका 41 मरतबा पढ़कर घुटने में जहाँ तकलीफ़ है वहाँ दम करें, या कोई तेल वग़ैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें दम कर कर वहाँ मालिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह शफ़ा अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम लखनऊ से बोल रहे हैं और हमें ये जानना है कि जो शुक्राना नमाज पढ़ी जाती है वो कब और किस समय पढ़ी जाती है। लखनऊ यूपी से। ठीक, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। शुक्राना नमाज जब चाहें पढ़ें, लेकिन मकरूहात जो वक्त हैं उससे बचें। जो ज़वाल का वक्त है उससे बचते हुए, आफ़ताब जब तुलू हो आधा घंटे के बाद पढ़ सकती हैं। 3 औक़ात है, ज़वाल के वक्त, मकरूहात यानी असर की नमाज के बाद, और सुबह जो है आफ़ताब तुलू हो उस वक्त नहीं पढ़ सकते। बाकी जब चाहे पढ़ें, रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें, इन 3 वक्त के अलावा। चलिए अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सबा बोल रही हूँ भोपाल से। भोपाल से सबा। जी सवाल कीजिए। हाँ जी सर, मेरी एक बहन हैगी
उनके ऊपर जिन्नाती असरात हैं और इतना जैसे गुस्सा दिलाते हैंगे कि पूछिए नहीं। हाँ वैसे हैं तो बहुत नेक हैं, पाकी साफी उनमें बहुत हैगी, मगर तो गुस्सा और जलाल है उनके अंदर के बस पूछिए मत। तो इसका क्या इलाज है? कब से है ये कैफियत? साहब उन्हें काफी टाइम हो गया, बचपन से है उनके साथ। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, क्या तकलीफ है? इनके बहन है, उन पर जिन्नाती असर है और इसकी वजह से उन्हें गुस्सा बहुत आता है। इनका कहना है कि सूरह फलक, जी बचपन से ये जिन्नाती असर है। सूरह फलक 3 दफ़ा, सूरह नास 3 दफ़ा, आयतल कुर्सी 3 दफ़ा, शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़कर रोज़ाना दम करें, पानी में दम करके इस्तेमाल करें। अल्लाह से दुआ मांगें, ये अल्लाह तू शफ़ा देने वाला है, तेरी बंदी है जो परेशानी में मुब्तला है, ये बंदी, ए अल्लाह तेरे हाथ में सब कुछ है, तू शफ़ा देने वाला है। तो दुआ मांगे, साथ साथ दवा भी करे। दवा ये है कि आयतल कुर्सी 3 दफ़ा सूरह फलक, 3 दफ़ा सूरह नास और 3 दफ़ा सूरह फातिहा, दरूद शरीफ पढ़ें 3 दफ़ा शुरू और आखिर में, दम करें रोज़ाना। इंशाअल्लाह अल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बड़ौदा गुजरात से बात कर रहा हूँ। मैं जी सवाल कीजिए। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर लें और सवाल करें। मैं बड़ौदा गुजरात से बोल रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। सवाल ये है कि मेरे को अभी मौक़त हासिल करना हो तो क्या करना चाहिए? मैं 5 वक्त का नमाज फर्ज हूँ, सब नमाज पढ़ रहा हूँ मैं। टीवी की आवाज़ पहले बंद कर लें और सवाल करें। सवाल आपका गैर वाज़ेह है। क्या आपने सवाल किया था? दोबारा रिपीट कीजिए सवाल। मैं हेलो जी सवाल कीजिए। 5 वक्त का नमाज फर्ज पढ़ रहा हूँ मैं, नमाज पढ़ रहा हूँ मैं, पाबंद हूँ पढ़ने करने का सब चीज में, और मुझे मौक़त हासिल करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुफ्ती साहब सवाल क्लियर है? मौक़त मेरे को हासिल करने का है, मेरे को बहुत मौक़त से बात करनी है, क्योंकि मैं नमाजी 5 वक्त का हूँ और पढ़ना भी ज्यादा है मेरा, फर्ज़गार भी ज्यादा हूँ मैं, तो मुझे क्या करना चाहिए मौक़त हासिल करना हो तो? क्या बोल रहे हैं? सवाल समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। मैं 5 वक्त का नमाज फर्ज हूँ। आप नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की? घूमने वाला हूँ। मुझे मौक़त हासिल करना है, तो मौक़त हासिल करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए मुझे? मुअत्तल हाजिर करना है? हाँ मौक़त। मैं समझ गया जी। वो चाहते हैं कि नमाज की पाबंदी का एहतमाम करते हैं, परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, तो मुअक्किल के लिए कौन सी दुआ जो मुअक्किल हमारे कब्ज़े में हो जाए? पहली इसके बारे में हदीस क़ुरान में कहीं सबूत नहीं है। किसी मुअक्किल को हासिल करना, किसी जिन्नात को कब्ज़े में करना, ये अच्छी बात नहीं है। आपके अमल ऐसे हों कि ख़ुद ब खुद जिन्नात भी, इंसान भी आपसे मोहब्बत करे, आप ही के बाप की बात को माने। परहेज़गारी का ऐलान करना या अपने तक़वा तहरत के बारे में ऐलान करना, अपने नमाज के बारे में ऐलान करना कि हम नमाजी हैं, रोज़ेदार हैं, ये दुरुस्त नहीं है। आप इबादत कर रहे हैं अपने लिए, नमाज पढ़ रहे हैं अपने लिए, रोज़ा रख रहे हैं अपने लिए, तक़वा इख्तियार कर रहे हैं अपने लिए, तो लोगों को बताने के लिए कि हम नमाजी हैं, तक़वा परहेज़गार हैं, हम मुअक्किल को अपने कब्ज़े में करेंगे, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला के यहाँ आपको अज्र मिलेगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आंध्र प्रदेश से बात कर रहे हैं। कहाँ से? आंध्र प्रदेश। जी सवाल कीजिए।
ہمارا سوال ہے یہ کیا بولے ہمارے داماد ہمارے بیٹی کے ساس سسر بچی کو ہمارے سے نہیں ملنے دے رہے ہیں، گھر کو آنے نہیں دیتے. 15 سال بعد شادی ہو کے ہمارے داماد ہمارے سے نہیں ملنے دیتے، بیٹی کو آنے نہیں دیتے. کیا اس کے لیے کیا تو وظیفہ مولانا پڑھنے کے لیے کچھ بولی کیا؟ شکریہ کال کرنے کے لیے. ہاں پھر خواب میں آپ کی کھانا پکانا دکھتی ذرا ان سے کیا بات ہے پوچھ لینا ایسا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ ان کی بیٹی کی جہاں شادی ہوئی ہے تو ساس سسر جو ہے وہ 15 سال ہو گیا بیٹی کی شادی کو، لیکن وہ گھر نہیں آنے دیتے. ان کے لیے ہے کہ یا ودودو خوب پڑھیں، ساس سسر کا تصور کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ آیت مبارکہ بھی پڑھیں، یہ تصور کرے، یہ خیال کرے ساس سسر کے دل کو تو پھیر دے. مصرف القلوب، اللہ ہی مصرف القلوب ہے، دلوں کو پھیرنے والا ہے. انشاءاللہ ان کے ساس سسرا والے جو ہے متوجہ ہوں گے. یا ودودو خوب پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان محبت ڈال دے سسرال کے اندر، ان کے اندر بھی. انشاءاللہ. اگلے کالر کا رخ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں بھائی. جی ہاں میرا سوال یہ ہے ہاضمی نظام اچھا نہیں ہونے کی وجہ سے نمازوں میں مشکل ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی دعا. نمازوں میں مشکل ہو رہی ہے کس وجہ سے؟ ہاضمی نظام اچھا نہیں ہے. ہاضمہ ہاضمہ اچھا نہیں ہونے ہاضمہ اچھا نہیں ہے. ضرورت اچھی نہیں ہوتی، پیٹ صاف نہیں ہوتا. کب سے شکایت؟ صاف نہیں، یہ شوگر ہے، شوگر کا پیشنٹ ہوں میں. اچھا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب ہاضمہ ان کا خراب رہتا ہے، شوگر کے پیشنٹ ہیں. سب سے پہلے شوگر کی دعا ہے، اس کو پڑھیں. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. 15ویں پارے میں آیت موجود ہے 8ویں رکوع کے پاس. فقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پیٹ کے لیے ہے سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھیں. شروع میں 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر آخری میں 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر پانی میں دم کر خالی پیٹ استعمال کریں صبح. انشاءاللہ پیٹ کی بھی تکلیف دور ہو جائے گی اور شوگر بھی ان کا برابر رہے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دہلی سے بات کر رہا ہوں. جی عابد. جی عابد صاحب سوال کیجیے. سوال یہ ہے کہ میں مطلب کسی مجبوری کا وہ کر دوں، پیسے دے دیں مجبوری میں کسی کو، وہ واپس نہیں دیتے کوئی. جی کتنا آپ نے قرضہ دیا ہے؟ میں نے ایک کو وہ جھوٹ بول کے لے گیا کہ میں کیا نام اس کا 36,000 روپے ہیں اس پہ، وہ دینے کا نام نہیں کریا. ڈیلی کہتا کل آؤں گا اور ایسی قسم دے کے گیا تھا کہ میں اپنی ماں بہن پہ آرام کر رہا ہوں جو تیرے ساتھ دھوکہ کروں. تو اپنا قرض جو ہے وہ واپس آپ چاہتے ہیں؟ کل آتا ہی نہیں بالکل اس کا، اور قسمیں کھاتا ہے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم. کیا نام ہے جنہوں نے قرض لیا ہے؟ شوقین نام ہے اس کا. وہ بھائی کے پاس پہلے کام کرتا تھا، میرے بھائی ختم ہو چکا تو اس کے بعد وہ مجھ سے ملنے آیا تو میں اس طرح وہ کرا. ٹھیک ہے جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ عَلَى كُرْسِيِّهِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ عَلَى كُرْسِيِّهِ. یہ آیت مبارکہ روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں.
اور جو پیسہ نہیں دے رہے ہیں دعا کرے ان کے لیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ ہم سے جو قرض لیا واپس کر دے. یا مذلو یا مذلو یا مذلو کثرت سے پڑھتے رہیں. تصور کریں کہ اس کا بھی نام لیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو توفیق دے کہ میرے جو پیسے جو قرض لیے ہیں واپس کر دے. انشاءاللہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے, مصرف القلوب ہے, ضرور غیب سے مدد فرمائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بنگلور سے بول رہے ہیں. جی آنکھ میں درد کے لیے یا نورو بولے تھے نا 11 بار. جی تو وہ کتنے بار پڑھنا ہے, کیسا دم کر کے؟ وہ بول رہا پیسے آنے والے ہیں ہمارے دوسرے شہر سے. جی وہ ابھی تک نہیں آئے. وہ بھیجتے بول کے ابھی نہیں بھیجتے. اس کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ اور دماغ تیز کرنے کے لیے کوئی دعا بول دینا. 3 سوال ہے. پیسے آنے والے تھے باہر سے نا؟ باہر سے ابھی نہیں آئے. بھیجتے بول کے وہ ابھی تک نہیں بھیجے. اس کے لیے کیا دعا پڑھنا ہے اور دماغ تیز کرنے کے لیے اور آنکھ میں درد کے لیے یا نورو بولے تھے نا وہ کیسا دم کرنا ہے؟ انگلی پہ رکھ کے وہ بول دینا. ٹھیک ہے, آپ کا سوال واضح ہو چکا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, آنکھ میں درد کے لیے یا نورو انہیں دعا بتائی گئی تھی, وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کب اور کتنی مرتبہ پڑھا جائے؟ آنکھ میں درد کے لیے یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو یا نورو 41 مرتبہ پڑھیں. ہاتھ پر دم کر لیں اور آنکھ پر پھیریں. اور ذہن کو تیز کرنے کے لیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا قویو یا قویو یا قویو کثرت سے پڑھے. پیسے نہیں آ رہے ہیں, رکاوٹ ہے, اس کے لیے دعا ہے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کثرت سے پڑھے اٹھتی بیٹھتے. پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو حل فرمائے گا انشاءاللہ. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ضلع جلاور راجستھان بقانی سے بول رہے ہیں سلیم بھائی. 2 سوال ہے ہمارا. جی آواز نہیں آ رہی ہے. ایک تو لڑکے لڑکی کی شادی کے بارے میں رشتے آتے ہیں, بنتے نہیں ہیں, بگڑ جاتے ہیں, واپس ہوتے ہیں. آواز نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک سوال ہو رہا ہے میرا. جی والدہ یہ بول نہیں پاتی ہے, بہت ماہر اور کمزور ہے. مطلب یہ 10 سال سے بیمار ہے, بستر پہ. آواز کے لیے بتائے کہ آواز نکلے, تھوڑی بولے بات چیت. کیا پریشانی ہے والدہ کو 10 سال سے؟ والدہ لقوے کی شکار ہے. 10 سال سے تکلیف ہے اس کے ہاتھ پیروں میں, اس میں چل نہیں پاتی. ہاتھ سے اٹھا کے چلاتے ہیں ہم سے, بول نہیں پاتی ہے. تو قرآن کا مطلب پارا نمبر تو یہ بتا ہے, تو رکو نمبر بھی بتا تاکہ ہم دیکھ کے پڑھ کے دم کر سکیں, اس پہ وظیفہ وغیرہ پڑھ سکیں دیکھ کے. شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب, پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ لڑکے لڑکے کی جو شادی ہے اس میں رکاوٹ ہے, وہ کافی پریشان ہے, کافی دنوں سے شادی نہیں ہو پا رہی ہے ان کی لڑکی لڑکی کی. جی مفتی صاحب, آواز آ رہی ہو تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ لڑکے لڑکے کی یہ شادی کرنا چاہتے ہیں, کافی پریشان ہیں اس سلسلے میں, رشتے کے سلسلے میں رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے. لگتا ہے مفتی صاحب تک آواز ہماری نہیں پہنچ پا رہی ہے. تو راجستھان سے کال کیا تھا انہوں نے. آپ کے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا, لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. کل انشاءاللہ اس کا ضرور جواب لیں گے.
ناظرین پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہو چلا ہے. مفتی ڈاکٹر سجاد احمد ندوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اب ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب.